السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیات مقدسہ نمبر 84، 85 اور 86 ہیں۔ سورۃ المبارک سورہ ہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اور یہاں سے سورہ مقدسہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 8 شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کی تفہیم، ان آیات کا شعور، ان آیات کا جو اعلیٰ نظریہ ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ گزشتہ دروس سے انبیاء علیہم الصلاۃ کی رہنمائی ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اس میں جو نمایاں چیزیں ہیں وہ دو ہی ہیں۔ ایک تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی جو دعوت ہے اس کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، جس کو فلسفہ توحید کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت سے ہر قسم کی رہنمائی لینا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ نے، انبیاء علیہم الصلاۃ تمام انبیاء نے وہ اللہ سے رہنمائی لی، اور رہنمائی لے کر آگے انسانوں تک منتقل کی۔ وہ بشیر اور نذیر بن کے آئے، یعنی دونوں اعتبار سے پازیٹیولی اگر کامیابیاں ہوتی ہیں تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اور اگر قوم ساتھ نہیں دیتی تو پھر وہ نذیر ہیں۔ وہ دعوت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلوؤں کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ تو ابتدائی درجے میں تو وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور دعوت کا مرکز کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کی اس توحید کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اس کی بالادستی ضروری ہے۔ اگر اس کی بالادستی نہیں ہے تو وہ تو ہواؤں میں فلسفہ توحید بکھر جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر باقاعدہ ایک سیاسی نظام ہو، ایک معاشی نظام ہو، ایک معاشرتی سسٹم بنایا جائے، اور جتنے بھی اداروں کی تشکیل ہے اس کی رہنمائی اللہ رب العزت سے لی جائے، اور اسی کے مطابق ان کی تعمیر و تشکیل کی جائے۔ تو
گزشتہ دروس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو پڑھا، حضرت ہود علیہ السلام کو سنا، پھر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق رہنمائی حاصل کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب آیا اور دیگر اقوام کو جو عذاب آئے ہیں اس کی وجوہات کیا تھیں، ہم نے اس کی اسٹڈی کی تھی۔ آج آیت مقدسہ نمبر 84 میں اللہ رب العزت ہمیں جس نبی کے بارے میں رہنمائی دے رہے ہیں اور وہ نبی اپنا عمل و کردار اس ماحول میں پیش کریں گے، وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی وہی ارشاد فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کا جو بھائی ہے شعیب کو بھیجا۔ یہاں پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اسی قوم سے تشریف لاتے ہیں۔ اخاہم ان کے بھائی، یعنی وہیں وہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور آپ کی برادری ہے، آپ کا خاندان ہے، اسی میں سے آپ تشریف لائے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، سب سے پہلے آپ نے دعوت دی، جو مرکزی دعوت ہے فلسفہ توحید، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ عبادت کے متعلق ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ اس کا تعلق سب سے پہلے خیالات سے ہے، ذہنوں کو پاک کرنا ہے، پھر دلوں کے ساتھ ہے، اور دل جب پاک اور صاف ہو جائے تو اقرار باللسان، زبان سے اس کا اظہار ہے، اور پھر عمل بالجوارح، یعنی عبادت کا جو مجموعہ ہے وہ قلب ہے، عقل ہے، اور زبان ہے، اور عمل ہے اپنے جوارح کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں ایک پیج پہ ہونی چاہیے تو عبادت ہوتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک رسم تو ادا کر رہے ہیں، لیکن پیچھے ویژن ہی کوئی نہیں ہے، کوئی اہداف نہیں ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ارکان اسلام جتنے بھی ہیں، اگر بغیر کسی ہدف کے کر رہے ہیں، ایک رسم تو ہوگی، لیکن ظاہری ڈھانچہ تو ہم نے قائم کر لیا اس کا، لیکن بغیر اس کے روح کے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو فویل للمصلین، اللہ رب العزت ایسی نمازوں کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اس لیے جب بھی عبادت کا لفظ ہوتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے تصورات، خیالات، دل کی جتنی بھی توانائیاں ہیں، عقل کا غور و فکر ہے اور عمل ہے، یہ سب ایک پیج پہ ہونے چاہیے، اور وہ ایک پیج کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی والا تصویر، اللہ رب العزت کا شعور حاصل کر کے، اس کی پہچان حاصل کر کے اس کی سوسائٹی میں رٹ قائم کرنا، یہ سارا جو عمل ہوگا یہ عبادت ہو جائے گا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ ماپ میں اور تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں آپ کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، خوشحال دیکھتا ہوں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ آپ آسودہ حال تو ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ مرض ختم نہ کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب آپ پر آ جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ اور تول پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور چیزوں میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں
فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ 3 بنیادی اصول حضرت شعیب علیہ السلام نے معاشرے کے بیان فرما دیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، پورا کرو، اور پورا کیسے کرو؟ انصاف کے ساتھ۔ یہاں پر یہ بات سمجھا دی، رہنمائی دے دی کہ جب بھی ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف یعنی دونوں ترازو برابر ہونے چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی تفصیلات ہیں، لیکن یہاں تو ماپ اور تول کے حوالے سے حضرت شعیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، جتنی بھی اشیاء ہیں اس میں کمی نہ پیدا کرو، لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور چیزوں میں بھی وہ کمی کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت کرو۔ یہ فساد فی الارض مستقل اصطلاح ہے، پہلے بھی اس پر گزارش کی تھی کہ فساد فی الارض جو اصطلاح ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت مت کرو جس سے انسانوں کو نقصان پہنچے، انسانوں کے مابین مسائل پیدا ہوں، لوگ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، ان میں فرقہ واریت پیدا ہو جائے، انتہا پسندی پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے، خود غرضی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ تو زمین میں فساد فی الارض نہیں ہونا چاہیے، یعنی انسانوں کے مخالف کوئی بھی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، انسانیت کے حق میں پالیسیاں بننی چاہیے۔ جو بھی پالیسیاں بنیں گی وہ معاشی ہیں، سیاسی ہیں، معاشرتی ہیں۔ ان تینوں باتوں کو حضرت شعیب علیہ السلام ارشاد فرمانے کے بعد کہتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم، وہ جو بچ رہے گا اللہ رب العزت کے دیے ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جب انصاف کے ساتھ اور اس رہنمائی میں تم کاروبار کرو گے، اپنا ایک معاشی ادارہ تشکیل دو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو آپ کے پاس موجود ہوگا وہ خیر ہوگا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر ان چیزوں کو مان لیتے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، میرا جو کام ہے وہ یہی ہے جو میں نے کر دیا، اس کے زیادہ میں آپ پر کوئی نگران نہیں ہوں، کوئی ایسا داروغہ نہیں کہ میں ڈنڈا پکڑ کے آپ سے ٹھیک کروا لوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ اصول اور ضوابط جس سے معاشروں کی تشکیل ہوتی ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک تو فلسفہ توحید، دوسرا فلسفہ توحید کے ساتھ معاشی مینجمنٹ، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت فلسفہ توحید کو صرف ون سائیڈڈ پیش نہیں کر رہے، جیسے آج کے دور میں ہم محض عبادات کے اندر اس کو پیش کرتے ہیں، بلکہ ہم تو مسلسل یہ مطالعہ کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں کہ فلسفہ توحید سارے شعبوں کے اندر ہے۔ فلسفہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے نا، اللہ سے رہنمائی لے کر اس کی رٹ کو قائم کرنا، یہی فلسفہ توحید ہے۔ تو یہ سارے شعبہ جات میں ہوگا، اور ان آیات میں بطور خاص نصوص قطعیہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ فلسفہ توحید کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ معاشرے کی تشکیل کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ عدل کا نظام قائم کرنا، بالقسط، انصاف کے ساتھ ساتھ پورا سسٹم بنانا۔ اس طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ تمام تر حدود و قیود اور دائرے بتا دیے جس سے معاشرے کی مینجمنٹ ہوتی ہے، معاشی نظام کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اس کے دائرے طے کر دیے کہ کس طرح ہم نے ایک دوسرے سے ڈیلنگ کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ واقعہ، یہ رہنمائی، اور پھر شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا جواب، ان کے آگے مکالمہ یہ جاری رہے گا۔
انشاءاللہ اس پر بات چیت جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔